بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے متعلق ہے۔ مصر کے جتنے بادشاہ بھی گزرے ہیں، کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعون سے زیادہ بد اخلاق، سخت دل اور ظالم نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کے فرعون کا نام ریان بن ولید تھا، جس نے ایمان قبول کر لیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پایا جانے والا فرعون ولید بن مصعب تھا۔ بعض نے اس کا نام قابوس بھی تحریر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں پائے جانے والے فرعونوں کے درمیان 400 سال سے زائد عرصہ گزرا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل کی حالت بہت خراب تھی۔ یہ لوگ فرعونیوں کے غلام تھے۔ فرعونیوں نے ان کو مختلف قسم کے کاموں پر مقرر کیا ہوا تھا، جیسا کچھ لوگوں کا کام گھروں کی تعمیر تھا، کچھ لوگوں کو ہل چلانے پر مامور کیا ہوا تھا، کچھ لوگ کھیتی باڑی کرتے تھے اور فصل کی کاشت اور کٹائی وغیرہ سب کچھ ان کے ذمہ تھا۔ گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا تھا۔ بیت الخلاء کی صفائی گندے کاموں پر بھی انہیں ہی لگایا جاتا تھا۔ بیت الخلاء کی صفائی انہی لوگوں کی ذمہ تھی۔ کیچڑ صفائی وغیرہ کے کاموں پر انہی کو مقرر کیا جاتا تھا۔ پتھر تراشنا ہو یا پتھروں کو اٹھا کر لانا ہو، انہی کی ذمہ یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ ان پر جزیہ مقرر کر دیا جاتا تھا، اور جو شخص سورج غروب ہونے سے پہلے جزیہ نہیں ادا کر سکتا تھا، اس کے ہاتھ گردن سے باندھ دیے جاتے تھے اور 1 مہینہ تک یوں ہی بندھے رہتے تھے۔ اور بنی اسرائیل کی عورتوں سے اسی طرح برا سلوک کیا جاتا تھا جیسے لونڈیوں سے کیا جاتا ہے۔ گھریلو کام ان کے سپرد تھے، سلائی کڑھائی وغیرہ سب کچھ انہی کے ذمہ تھا۔ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس کی جانب سے ایک آگ نکلی ہے جس نے مصر کا احاطہ کر لیا ہے اور تمام قبطیوں کو جلا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو اس نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اس خواب سے فرعون بہت پریشان ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر بیان کرنے والے ماہرین سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ ماہرین نے بتایا کہ اس خواب سے تو یہی سمجھ آتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری بادشاہی کے زوال کا سبب بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بچہ بھی پیدا ہو اسے ذبح کر دیا جائے۔ اس طرح اس کے حکم سے ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کر دیے گئے، اور بعض روایات کے مطابق تقریباً 12,000 سے 70,000 تک بچوں کو ذبح کر دیا گیا۔ اتنی بات واضح ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں بچے ذبح کیے گئے۔ آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی گئی کہ پیدائش کے بعد تم بچے کو دودھ پلاتی رہو۔ جب تمہیں فرعون کے جاسوسوں سے کوئی خطرہ لاحق ہو یا بچے کے رونے وغیرہ سے پڑوسیوں سے تمہیں کوئی خطرہ لاحق ہو، بچے کو دریا میں ڈال دینا۔ ہم اس بچے کی حفاظت کریں گے اور تمہاری طرف لوٹا دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب ولادت کا وقت قریب ہوا تو آپ کے پاس ایک دایا آئی، ان میں سے جو فرعون نے بنی اسرائیل کی عورتوں کے لیے مقرر کر رکھی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نور کی کرنیں ظاہر ہو رہی تھیں، جن کو دیکھتے ہی دایا کا ہر جوڑ کانپنے لگا۔ اس کے دل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی محبت جاگ اٹھی۔ اے عورت، اے اس بچے کی ماں، میں تو اسے قتل کرنے آئی تھی، لیکن مجھے اس سے شدید محبت ہو چکی ہے، اس لیے تو اپنے بچے کو محفوظ کرنے کے لیے کہیں دور چلی جا۔ اتنے میں فرعون کے جاسوسوں کو خبر ہو گئی جو کہ آپ کے دروازے پر پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے جاسوسوں کو آتے دیکھا تو کہا، اے ماں، فرعونی آ رہے ہیں۔ آپ کی ماں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے۔ ہوش و حواس جاتے رہے۔ بچے کو ڈر کے مارے کپڑے میں لپیٹ کر جلتے تندور میں ڈال دیا گیا۔ جب فرعونی آپ کے گھر میں داخل ہوئے تو جلتے ہوئے تنور کی طرف نہ گئے اور گھر کا تمام چپا چھان مارا، کوئی بچہ نظر نہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو دیکھا تو ان کے رنگ میں کوئی تبدیلی نظر نہ آئی، جو عام طور پر عورتوں کا بچے کی پیدائش پر رنگ زرد پڑ جاتا ہے۔ اور آپ کا دودھ بھی نظر نہ آنے پر پوچھا کہ وہ دایا تمہارے گھر کیوں آئی تھی؟ آپ نے کہا، وہ میری دوست تھی جو مجھ سے ملنے آئی تھی۔ یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا، وہ آپ کی دوست تھی۔ جب فرعونی آپ کے گھر سے نکل گئے تو آپ کو ہوش آیا
اور اپنی بیٹی سے پوچھا بچہ کہاں ہے، یعنی آپ کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بچے کو کہاں ڈالا ہے۔ بیٹی نے جواب دیا بچہ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے تو کچھ پتہ نہیں۔ اتنے میں تنور سے آہستہ آہستہ رونے کی آواز آئی تو آپ نے دیکھا کہ بچے پر آگ ٹھنڈی سلامت ہو چکی ہے۔ انہوں نے بچے کو تندور سے نکالا۔ والدہ کو جب یہ فکر دامن گیر ہوئی کہ فرعون بچے کی تلاش میں پوری جد و جہد کر رہا ہے تو آپ نے بچے کو صندوق میں ڈال کر دریا میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں پختہ بات ڈال دی تھی کہ اس طرح بچہ محفوظ رہے گا، ایک دن انہیں واپس بھی مل جائے گا۔ آپ کی والدہ ایک نجار کے پاس گئیں تاکہ اس سے ایک صندوق حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا تم نے لکڑی کے صندوق کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اپنے بیٹے کو اس میں ڈال کر دریا کے حوالے کرنا ہے تاکہ فرعونیوں سے بچ جائے۔ صندوق اس نے آپ کو فروخت کر دیا، لیکن بڑھائی کے دل میں بدنیتی پیدا ہو گئی۔ وہ فرعونی لوگوں کے پاس گیا جو بچوں کو ذبح کرنے پر مقرر تھے کہ انہیں بتا سکے۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ وہ ہاتھ سے اشارے کر رہا تھا، ان لوگوں نے اسے پاگل سمجھ کر مارا اور بھگا دیا۔ جب وہ واپس اپنے گھر پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دے دی۔ وہ بے وقوف شخص دوبارہ فرعونیوں کے پاس گیا تاکہ انہیں بتا سکے، لیکن اس کی زبان پھر بند ہو گئی۔ ان لوگوں نے اسے بہت مارا اور آخر وہ گھر لوٹ آیا۔ گھر لوٹ آنے پر اس کی زبان ٹھیک ہو گئی، لیکن عقل کے اندھے کو پھر بھی کچھ معلوم نہ ہوا۔ وہ تیسری مرتبہ بھی ان کو بتانے کے لیے چلا گیا۔ اب کی بار اس کی زبان بھی بند ہو گئی اور وہ اندھا بھی ہو گیا۔ پھر فرعونیوں نے اس کی پٹائی کی اور واپس بھگا دیا۔ اب وہ دل سے معافی مانگنے لگا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں کسی کو بھی نہیں بتاؤں گا اور تو میری نظر اور زبان ٹھیک کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ قبول کی اور اس کی زبان اور نظر ٹھیک کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو صندوق میں ڈال کر دریا کے حوالے کر دیا۔ فرعون کی صرف ایک بیٹی تھی اور اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ وہ اپنی بیٹی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ وہ بھی ہر روز اپنے باپ کے پاس 3 حاجات پیش کرتی تھی۔ وہ بہت زیادہ برس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ فرعونوں نے اس کے بارے میں مختلف طبیبوں اور جادوگروں سے مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، یہ اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی جب تک دریا میں سے ایک انسان کے مشابہ کوئی چیز نہ پائی جائے اور اس کی لعاب لے کر اس کے برس والے مقامات پر ملی نہ جائے۔ جب ملی جائے گی تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور یہ بھی اس وقت ہوگا جب فلاں دن اور فلاں مہینہ ہو اور سورج خوب روشن ہو، جب ہی یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ آخر وہ دن بھی آ گیا۔ فرعون دریا کے کنارے پر محفل سجائے بیٹھا تھا، اس کے ساتھ اس کی زوجہ آسیہ بھی تھی۔ فرعون کی بیٹی اپنی لونڈیوں کے ساتھ دریا کے کنارے پر جا کر بیٹھ گئی۔ دریائے نیل سے ایک نہر فرعون کے محلات کی طرف آتی تھی۔ اس میں فرعون کی بیٹی اور اس کی لونڈیاں نہانے لگیں۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک تابوت دریا کی موجوں میں ہچکولے کھا رہا ہے جو ایک درخت کے ساتھ آ کر رک گیا ہے۔ فرعون نے حکم دیا جلدی سے وہ تابوت میرے پاس لائے جائے۔ کشتی والے نے جلدی سے وہ تابوت فرعون کے پاس پیش کر دیا۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس کو کھولیں، مگر وہ کامیاب نہ ہو سکے اور نہ ہی اسے توڑنے میں کامیاب ہو سکے۔ فرعون کی زوجہ آسیہ کو اس تابوت کے اندر ایک نور چمکتا ہوا نظر آیا جو دوسروں کو دکھائی نہ دیا۔ جب آسیہ نے تابوت کو کھولنا چاہا تو کھول لیا، جس میں سے ایک چھوٹا سا بچہ نکل آیا جس کے آنکھوں کے درمیان ایک نور چمک رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت ڈال دی۔ فرعون کی بیٹی نے اس بچے کا لعاب لے کر اپنے برس والے مقامات پر لگایا تو اسی وقت ٹھیک ہو گئی۔ اس نے بچے کو سینے سے لگایا۔ فرعون کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ وہی بچہ نہ ہو جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، تمہارے ڈر کی وجہ سے اسے دریا میں پھینک دیا گیا ہو۔ فرعون یہ سن کر بچے کو قتل کرنے کا ارادہ کرنے لگا، لیکن فرعون کی زوجہ حضرت آسیہ نے بچے کی بخشش طلب کی اور اسے اپنا بیٹا بنا لیا۔ اس طرح یہ پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لعاب کی خیر و برکت کا مظاہرہ بھی کرا لیا گیا اور آپ کو قتل ہونے سے بچا بھی لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھا دی۔ جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے گئے، اس میں سے تمہارے پاس پہنچا کر جس بچے کو ختم کرنے کی غرض سے تم نے ہزاروں بچے ذبح کرا دیے، اسے میں نے تمہارے پاس پہنچا دیا ہے، لیکن تم اسے نہ ذبح کر سکے نہ ہی کر سکو گے۔ فرعون کی زوجہ بہت نیک عورت تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی۔
غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی، انبیاء کرام کی نسل سے تھی، غریبوں اور مسکینوں پر رحم کرتی تھی۔ اس نے فرعون کو اس کو قتل کرنے سے روک دیا۔ یہ تو بچہ بنانے کے قابل ہے، اسے قتل نہیں کرنا چاہیے، ہماری کوئی اولاد نہیں، اس لیے ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں نے تسلیم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن بھی تھی جس کا نام مریم تھا، زیادہ مشہور یہی نام ہے، اگرچہ کلثوم اور کلیمہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ آپ کی والدہ نے مریم کو کہا کہ جاؤ دیکھو تابوت کدھر گیا، کیا واقعی فرعون کے ہاتھ آ گیا یا انہوں نے بچے سے کیا سلوک کیا؟ مریم دور دور سے دیکھتی رہی تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس طبیعت میں اپنی ماں کے دودھ کے بغیر تمام دودھ پلانے والی عورتوں سے نفرت پیدا کر دی تھی۔ فرعون نے بچے کی پرورش کے لیے دایا بلانے کا حکم دیا، جو دایا بھی آتی آپ اس کا دودھ نہ پیتے، لیکن بھوک کی وجہ سے بے قرار ہو رہے تھے۔ فرعون بھی اپنی زوجہ آسیہ کی وجہ سے بچے کی حالت سے فکر مند تھا، بچے کو گود میں لے کر تسلیاں دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسی دایا مل جائے جس کا دودھ یہ بچہ پینا شروع کر دے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے آپ کی بہن نے کہا، میں تمہیں ایک گھر والوں کا پتہ بتاتی ہوں جو اس بچے کی تربیت میں کوئی کمی واقع نہیں ہونے دیں گے، جو اس کی پرورش کی ضمانت دیں گے، کسی قسم کی خیانت نہیں کریں گے، خلوص سے کام کریں گے اور کوئی نقص لازم نہیں آنے دیں گے، اور وہ اس کے خیر خواہ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کہا کہ وہ اس کے خیر خواہ ہیں تو حامان نے، یہ اس بچے کے خاندان کو جانتی ہے، اسے پکڑ لو، خود بچے کے گھرانے کا پتہ چل جائے گا۔ تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہا، میرا مطلب یہ ہے کہ اس گھرانے کے لوگ بادشاہ کی خیر خواہ نہیں کہا، چونکہ وہ خاندان نبوت کی لڑکی تھی، اس کی ذہانت اس قابل تھی کہ اس نے نہایت حسین جواب دے کر اپنے آپ کو اور اپنے بھائی کو بچا لیا۔ اس کے اس جواب کو سن کر فرعون نے کہا، اچھا تم اس عورت کو لے آؤ جس کے متعلق تم کہہ رہی ہو۔ تو وہ اپنی ماں کو اس محل میں لے آئیں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے ہاتھوں میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے قرار تھے، وہ آپ کو تسلیاں دے رہا تھا۔ جیسے ہی ان کی ماں آئیں تو ماں کی خوشبو پا کر فوراً ماں کی طرف لپکے اور دودھ پینا شروع کر دیا۔ فرعون نے بڑے عجب سے پوچھا کہ تم کون ہو کہ اس بچے نے تمہارا دودھ پسند کیا، حالانکہ کتنی دائیں ہم نے طلب کی، کسی کا دودھ اس نے نہیں پیا۔ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا، بے شک میں ایسی عورت ہوں کہ مجھ سے خوشبو آتی ہے، یعنی میں اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھتی ہوں، میرا لباس صاف ستھرا ہوتا ہے، میں اچھی قسم کی خوشبو استعمال کرتی ہوں اور قدرتی خوشبو بھی میرے جسم سے آتی ہے، میرا دودھ بھی پاکیزہ، اچھا، خوش ذائقہ اور خوشبودار ہے، آج تک میں نے جس بچے کو بھی دودھ پلایا اس نے ضرور میرا دودھ پیا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا، ان کا خرچ بھی مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایک وعدہ ڈالا تھا کہ تم اس بچے کو دریا میں پھینک دو، میں تمہارے پاس اسے واپس لوٹا دوں گا۔ اس وعدے کو اللہ تعالیٰ نے پورا فرمایا تاکہ آپ کی والدہ کو یقین ہو جائے جب یہ وعدہ پورا ہو گیا تو یہ بچہ رسول بھی ضرور بنے گا۔ اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی حکمت سے بے خبر ہیں، وہ یہ نہیں جانتے کہ اس کی قدرت کے مقابل تمام تدبیریں کچھ حیثیت نہیں رکھتی۔